بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كل أمر جاهلية تحت قدمي موضوع. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، رجب کا مہینہ شروع ہونے کے فوراً بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کثرت سے ایک دعا مانگا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اس دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے دو دعائیں مانگی گئی. پہلی دعا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے. اللہ تبارک و تعالی نے رجب کو برکت والا مہینہ بنایا، اور رجب کو اشہر حرم میں سے ایک مہینہ کہا جاتا ہے. اشہر حرم کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے آنے سے بھی پہلے 4 مہینے محترم سمجھے جاتے تھے. 3 مہینے تو لگاتار ہیں: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا رجب کا مہینہ ہے. اتنا احترام اس کا کیا جاتا تھا کہ اگر لڑائی چل رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، جیسے رجب کا چاند نظر آ جاتا، یا باقی 3 جو مہینے محترم ہیں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، تو ذی قعدہ کا چاند نظر آ جاتا تو لڑائیاں بھی روک دی جاتی تھیں، اس کا احترام کیا جاتا تھا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی جب اس کا احترام تھا تو شاید حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سلسلہ چل رہا ہوگا اس کے احترام کا، اور لوگ اس کو محترم مان رہے ہوں گے. لیکن بعد کے کفار و مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس سے کچھ پہلے انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے جب لڑائی ہو رہی ہوتی، رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا، تو وہ لوگ یہ کہتے کہ اس سال رجب بعد میں آئے گا اور شعبان پہلے آ چکا ہے، تاکہ ان کی لڑائی برقرار رہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نسی فرمایا ہے: انما النسیء زیادۃ فی الکفر یحل بہ الذین کفروا عاما ویحرمونہ عاما، کہ کسی سال میں وہ کسی مہینے کو حلال کر لیتے اور کسی سال میں حرام کر لیتے. یہ کہتے کہ ٹھیک ہے بھائی، اب تو رجب کا ہی مہینہ چل رہا ہے لہٰذا لڑائی روک دیں گے. لیکن جب لڑائی عروج پہ ہوتی اور ان کا بھی دل چاہ رہا ہوتا کہ اب لڑیں، تو اس وقت وہ اس کا احترام نہیں رکھا کرتے. وہ کہتے تھے کہ رجب بعد میں آنے والا ہے، شعبان پہلے آ گیا. اس طرح کئی سالوں کی ترتیب ان کی خراب ہو چکی تھی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بیان فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مہینوں کی ترتیب پرانی جس ترتیب پہ اللہ نے بنایا اس ترتیب پہ واپس لوٹا دیا. تو انہی مہینوں کے اندر رجب کا مہینہ ہے. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اس مہینے میں دعا مانگی جائے کہ رجب اور شعبان میں برکت دیجیے، رمضان تک پہنچائیے،
تو یہاں پہ کئی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو محترم عبادات کے دن رکھے ہیں اور عبادت میں اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کو قبول کرنے کا وعدہ فرمایا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح لیلۃ الجائزہ آخری رات رمضان کی عید سے پہلے والی، اس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، عید الاضحیٰ کی رات میں قبول فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ برات کی رات میں شب برات میں دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے رجب کی پہلی تاریخ میں جو دعا مانگی جائے اللہ اس کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رجب کے اندر روزے رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان آنے والا ہے اس کا استقبال، جیسے ہمارے پاس کوئی مہمان آ جائے تو مہمان کا استقبال ہم اس کی اہمیت کے اعتبار سے کتنی تندہی کے ساتھ، کتنی دلچسپی کے ساتھ کہ بہتر سے بہتر انتظام کیا جائے، ہم کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری رجب ہی سے فرمایا کرتے اور کثرت سے روزے رکھا کرتے، شعبان میں بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ تو روزوں کا مزاج انسان کا بنے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں رمضان کے پہلے دن روزہ رکھ رہے ہیں، پہلے ہی روزے میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ باقی سال میں کبھی انہیں روزہ رکھنے کی توفیق بھی نہیں ہوئی، اس لیے پہلے روزے میں ہی وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو الغرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی دعائیں مانگا کرتے، تو ہم بھی یہ دعا یاد کریں اور دعائیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعائیں مانگیں۔ تو دعا کیا ہے؟ اے اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرمائیے۔ برکت ایک وسیع معنی اور مفہوم رکھنے والا لفظ ہے۔ کوئی بھی چیز ضرورت کے بقدر مل جائے اور آپ بغیر کسی پریشانی کے کام مکمل کر سکیں، یہ برکت ہے۔ مال اتنا مل گیا کہ روزی روٹی چل رہی ہے، گھر کا ماحول سہولت کے ساتھ آسانی کے ساتھ گزر ہو رہا ہے، یہ برکت ہے اللہ کی طرف سے۔ ورنہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ مال ہونا برکت ہے، نہیں، بہت زیادہ مال مل بھی جائے لیکن سارا مال بیماریوں میں جا رہا ہے اور دوسرے فضول کے اخراجات میں خرچ ہو رہا ہے تو پھر وہ مال برکت والا مال نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کے اندر برکت کی دعائیں مانگی جائے۔ اس کے بعد فرمایا وَبَلِّغْنَا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچائیے، یعنی کس کی زندگی کب ختم ہونے والی ہے کوئی نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری عمر اتنی لمبی کر دیجیے کہ مجھے رمضان نصیب ہو جائے تاکہ رمضان کی عبادتیں میں کر سکوں۔ تو وہ ابتدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان کے استقبال کرنے کی، رمضان کی تیاری کی رجب ہی سے شروع ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین عطا فرمایا ہے اس دین کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو وضاحت کے ساتھ قرآن کی روشنی میں اور اپنی زندگی کی روشنی میں واضح طور پہ امت کے سامنے پیش کر دیا، بھئی یہ کرنے کے کام ہے، یہ نہیں کرنے کے کام ہے۔ وضاحت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چیزیں مل جائیں گی۔ اب بعد والوں کا مزاج یہ بن چکا ہے کہ کچھ چیزیں مجھے اچھی لگ رہی ہیں تو میں اس کو اچھا سمجھ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو، جس عمل کو اچھا بتایا وہی اچھا ہے، چاہے کوئی چیز مجھے کتنی اچھی لگ رہی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عمل کہہ کے نہیں بتایا تو پھر وہ عمل نہیں ہوگا۔ تو کئی مہینوں کے اندر ہمارا بھی مزاج بنا ہے، محرم کا مہینہ آ گیا، بھئی شادی بیاہ نہیں کریں گے، شہادت کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ آ گیا اور اس کو منحوس مہینہ کہتے ہیں بعض لوگ، استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مفہوم اللہ نے بھیجا، اس مفہوم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ کیا ہے؟ یسبنی ابن آدم وانا الدہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کا بیٹا یعنی انسان مجھے برا بھلا کہتا ہے اور میں زمانہ ہوں، یعنی میں زمانے کا بنانے والا ہوں۔ زمانے کو برا بھلا کہنا، کسی وقت کو منحوس گھڑی کہنا، کسی مہینے کو خراب وقت کہہ دینا یا کسی ہفتے کو خراب ہفتہ کہہ دینا، یہ گویا بنانے والے کے اوپر الزام لگانا ہے کہ اس نے یہ خراب چیز بنائی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ مفہوم کہ آدم کا بیٹا انسان مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ وہ اس طرح برا بھلا کہتا ہے کہ زمانے کو میں نے بنایا ہے اور اس زمانے کو برا کہتا ہے تو گویا بنانے والے کو اس نے برا بھلا کہا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جاہلیت کی چند رسموں کو، چند رواجوں کو بیان کیا۔
تو امت کے اندر دین کی کمی کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے بس سنا سنایا چلتا آ رہا ہے اور سنے سنائے مسلمان بنے ہیں. تو اب ہر آدمی جو چیز اچھی نظر آ رہی ہے اس کو عبادت کے پیرائے میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا جا رہا ہے. پھر سوال کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ظہر کی نماز 4 رکعت، نماز پڑھنا بہترین عبادت ہے. کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ 4 رکعت فرض کے بجائے میں 6 پڑھوں گا، تو اس سے کہا جائے گا بھئی آپ 6 پڑھ لیں گے، آپ کی نفل ہو جائے گی، لیکن آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا. فرض تو 4 ہی ہے، 4 اللہ نے فرض کیا، 4 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اس وقت کوئی پلٹ کے کہے کیا بھئی نماز میں تو 2 رکعت زیادہ پڑھ رہا ہوں، اضافی پڑھ رہا ہوں، پھر کیوں میری قبول نہیں ہوگی، کیوں میرا فرض ادا نہیں ہوگا؟ تو اس سے کہا جائے گا بھئی آپ کی مرضی کا نام دین نہیں ہے، دین نام ہے اپنی مرضیات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے تابع کرنے کا. دیکھ ایک لفظ سنتے ہیں ہم اور وہ لفظ سن کے عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلافی بات ہو رہی ہے. سنت ہوتا ہے، سنت کے مقابلے میں ایک چیز ہوتی ہے بدعت. بدعت کے معنی ہوتے ہیں کوئی ایسی چیز دین کے نام پہ دین میں لے آنا جس کا ثبوت نہ اللہ کی کتاب سے ہو، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہو، نہ صحابہ اکرام کے اطوار اور طور طریقے سے ہو. اس کو دین سمجھ کے عمل کرنا. اب اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں، مثال جب دی جاتی ہے کہ بھئی یہ چیز دین نہیں ہے، اس کو دین کے نام پہ کیوں کر رہے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ مقصد یہ ہے کہ حقیقت لوگوں کے سامنے آ جائے، اس لیے عام طور پہ اختلافی موضوعات بیان نہیں کیے جاتے. بعض لوگ اس مہینے کے اندر رجب کے اندر 22 رجب کو ایک دعوت کی جاتی ہے کنڈے کے نام سے، رجب کے کنڈے. وہ اصل میں ایک پھیلا دیا گیا، ایک بھرم چلا دیا گیا کہ امام باقر علیہ الرحمہ کی یہ ولادت کا دن ہے. حالانکہ کسی تاریخ میں نہیں ہے. ان کی ولادت کے بارے میں آتا ہے کہ 8 رمضان 80 یا 83 سن ہجری کے اندر ان کی ولادت ہوئی، اور نہ ان کی شہادت ہے نہ ان کی انتقال ہے. انتقال بھی ان کا شوال کے اندر ہے. تو یہ 22 تاریخ جو ہے کاتب وحی لکھنے والے صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روافض اور شیعوں کا اختلاف ہے. تو وہ اپنے اس اختلاف کو ظاہر کرنے کے لیے وہ خوشی کا دن مناتے ہیں، اور لوگوں کو عنوان یہ دے دیا گیا کہ امام جعفر صادق کی اس دن ولادت ہے. حقیقت اس کے برخلاف ہے. وہ اصل میں اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے وہ چیزیں کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین نصیب فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو طریقہ امت کو ملا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی جاہلیت کی رسمیں تھیں، جاہلیت کی رسمیں کیا تھیں؟ جاہلیت کی رسموں میں یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا ہے اور ننگے طواف کر رہے ہیں. اور شیطان نے انہیں دلیل بھی ایسی سکھائی تھی. ہم تو سنتے رہتے ہیں کہ ننگے طواف کرتے تھے، ننگی عبادت ہو رہی ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ ان کپڑوں میں گناہ کیا ہے، گناہ والے کپڑوں سے ہم عبادت کیسے کریں؟ تو بھئی دوسری چیز یہ بھی تو ہو سکتی تھی کہ یہ کہا جاتا کہ نہیں، اچھے نئے صاف ستھرے کپڑے پہنو جس پہ گناہ نہیں ہوا، اس کے ذریعے سے عبادت کرو. یا یہ کہا جاتا کہ بھئی گناہ چھوڑ دو، کیوں گناہ کر رہے ہو؟ لیکن اس کے بجائے ایک دوسرا فلسفہ چلا لیا کہ ان کپڑوں پہ گناہ ہوا ہے، لہٰذا ہم وہ کپڑے ہی اتاریں گے اور ننگے طواف ہو رہا ہے. عبادت کیا ہوتی تھی؟ سیٹیاں بجا رہے ہیں. سیٹیاں بجانے کو، چیخنے کو، چلانے کو عبادت کہا جاتا تھا. اس طریقے سے عبادت کی جاتی تھی. یہ مزاج کفار و مشرکین کا تھا. تو یہ جاہلیت کی رسمیں آہستہ آہستہ کسی نہ کسی انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو برہنہ لوگوں کو لباس پہنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے ان کی حیا، عزت، عفت، پاک دامنی کا ضامن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کو بیان فرمایا. لیکن جب خواہشات غالب آ جاتے ہیں تو پھر منمانی تفسیرات ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے بارے میں حکم دیا، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یعنی پردے کا یہ تو بات کی چیزیں ہیں، چہرے کا پردہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے. پہلے آیت یہ کہہ رہی کہ پردہ یہ کہ تم اپنے گھروں کے اندر رہو، گھروں سے باہر ہی نہ نکلو. پہلے پردے کا بنیادی حکم تو یہ دیا جا رہا ہے. پھر اگر کسی مجبوری کے تحت نکلنا ہے تو پھر فرمایا من جلابیبہن، جلباب، پردہ اپنے اوپر ڈال لو، اپنے آپ کو چھپا لو. کسی نے کہا کہ یہ تو عورت کی آزادی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. تو جواب دینے والے نے بڑا بہترین جواب دیا.
ایک خاتون نے ہی جواب دیا، اس نے کہا کہ آپ کے گھر میں سونا ہوگا، سونے کو کہاں رکھتے ہیں آپ؟ دروازے کے باہر رکھتے ہیں؟ کہا نہیں، اندر رکھتے ہیں۔ اندر بھی کہاں؟ تجوری کے اندر۔ تجوری میں بھی پھر ایک ڈبے میں رکھیں گے حفاظت کے ساتھ، کسی کی نظر نہ پڑے۔ اتنا آپ اس کو قیمتی سمجھتے ہیں، اس لیے اس کو چھپا چھپا کے محفوظ کر کے کور در کور ڈبے میں رکھ کے اس کو تجوری میں رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی مقام خواتین کو دیا ہے، عورتوں کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ لیکن یورپین کلچر نے اور انگریزی تہذیب نے یہ بتا دیا کہ آپ اگر شرم والے ہیں، اسلام تو کہہ رہا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب شرم حیا نہیں ہے تو پھر کچھ بھی کر لو، پھر تمہیں کوئی پرواہ نہیں رہے گی، کچھ بھی کرو گزرو، لیکن شرم حیا رہے گی تو پھر خیال رہے گا۔ تو حیا کی اہمیت اتنی ہے۔ لیکن انگریزوں نے ایک جملہ بنایا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شائنس از ویکنس، آپ کے اندر اگر شرم و حیا ہے تو یہ آپ کی کمی ہے، آپ کے اندر یہ آپ کی کمزوری کہی جائے گی۔ پھر اس بنیاد پہ پھر آہستہ آہستہ کپڑے چھوٹے ہونے شروع ہوئے، پھر آستینوں کے بغیر پھر کیا کس انداز کے کپڑے نہیں آ گئے۔ بس یہی بولڈ رہو، بولڈ بن کے اپنی زندگی گزارو۔ تو یہ جاہلیت کی رسمیں اسی طریقے سے، خوشی کا موقع ہوتا ہے مسلمان بھی سیٹیاں بجا رہے ہیں۔ یہ تو کفار و مشرکین کا مزاج تھا۔ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ خوشی کا موقع ہے، ماشاء اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، بارک اللہ کہیں، یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان برکتوں کو قائم رکھے۔ یہی تو برکت کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعائیں سکھا رہے ہیں۔ جاہلیت کی رسموں میں اب ہم اپنے ماحول کے اندر غور کر کے دیکھیں، جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، وہ ننگا پن آج بھی لباس کے اعتبار سے ننگے ہوتے جا رہے ہیں۔ خوشی کے موقعوں پہ سیٹیاں بجانا، چیخنا، چلانا، وہ بھی ہو رہا ہے۔ اور تو اور وہ چیزیں جس کی شریعت میں گنجائش ہی نہیں ہے، اس کو خوشی کا موقع بنا کے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ نئے سال کے موقع پہ دیکھیں، مسلمانوں کے محلوں سے بھی گزر رہے ہیں، کس طرح کی واہیات آوازیں، شور شرابہ مسلمانوں کے گھروں سے آ رہے ہیں، کس طرح کی بے حیائیاں، پھر اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے اس جگہ جا کے سیلیبریٹ کیا ہے، ہم نے یہاں جا کے نیا سال منایا ہے۔ یہ وہی جاہلانہ رسم ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحت قدمی موضوع، میرے پیروں تلے وہ رون دی گئی ہیں۔ روندی ہوئی چیز کو اٹھا کے آپ اپنی جیب میں نہیں رکھتے ہیں۔ عبادات کے اعتبار سے بھی یہی ہوا۔ عبادات کے اعتبار سے آدمی یہ سمجھنے لگا کہ جو چیز مجھے اچھی نظر آ جائے میں اس کو عبادت بنا، اور یہی چیز چلاتے رہے۔ رجب کے مہینے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ فلاں رات میں آپ اس طریقے سے اتنے بار سورہ فاتحہ پڑھو، یہ سورت پڑھو، آپ کی یہ دعا قبول ہوگی، ہر عبادت قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں۔ لیکن کسی ایک چیز کو زبردستی لازم کر دینا جس کا نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ہو، نہ صحابہ اکرام کی زندگی سے کوئی ثبوت ہو، یہ ایمان کا حصہ نہیں ہوگا۔ یہ مجھے اچھی لگنے والی چیز ہے۔ تو سنت یہ ہے کہ ہماری مرضی اللہ کی مرضی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے تابع ہو جائے، ہماری اپنی خواہشات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کے تابع ہو جائے۔ تو دین اسی چیز کا نام ہے کہ ہم اپنی مرضیات کو اللہ کی مرضیات کے تابع کریں۔ اور دین کے اندر نئی چیزوں کے لانے کا مطلب یہ ہے کہ دین کو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق بنا لیا، اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو ہم دین سمجھ کے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب بعض چیزوں کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے تو ایک عام کنفیوژن پھیلایا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، پھر آپ بریانی کیوں کھاتے ہیں، آپ ہوائی جہاز میں سفر کیوں کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کیا، سوال اٹھاتے ہیں۔ اور اس سے بہت زیادہ لوگ متاثر بھی ہو جاتے ہیں۔ بھئی صحیح ہے، جب وہ چیز جائز ہو رہی ہے تو پھر یہ ایک نئی، یہ تو عبادت ہے، یہ تو نماز ہے، یہ تو کھانا پینا، یہ کیوں جائز نہیں ہے، یہ سوال ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ بات یہ سمجھیں کہ دین کے اندر کسی نئی چیز کا لانا یہ دین میں ایجاد کرنا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ ایروپلین میں سفر کرنے پہ آپ کو اتنی نیکیاں ملیں گی، ایروپلین میں سفر کرنا یہ ثواب کا کام ہے، ثواب جاریہ ہے، اتنے نوافل پڑھنے کا ثواب ملے گا، کوئی کہتا ہے؟ کوئی یہ کہتے ہیں کہ بریانی کھاؤ گے تو اتنی نیکیاں ملیں گی، کیونکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ ہم اس کو، اس عبادت کی، اس کھانے پینے کو ہم دین نہیں مانتے، وہ دین کا حصہ نہیں مانتے کہ یہ کریں گے تو یہ ثواب اس کے اوپر ہوگا۔ لیکن دوسری جو عبادتیں دین کے اندر لائی جاتی ہیں اس کے بارے میں یہ تصور بنا دیا جاتا ہے، یہ عبادت کرو یہ کام ہو جائے گا، یہ عبادت کرو اتنی نیکیاں ملیں گی، یہ ایک نماز پڑھ لو زندگی کی ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ یہ کہاں سے دین لائے ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ لکڑیاں جلاؤ، میں گھر جلا دوں گا ان لوگوں کا جو لوگ جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو نہیں آتے۔ یہ ہم نے اپنے دل کو بہلانے کے لیے کچھ شارٹ کٹ طریقے بتا لیے ہیں، اور اس طرح کا دین چلانے والے لوگ بھی کہ ہم سے لوگ متاثر رہیں، ہم ان کے لیے سہولیات دیتے رہیں، ہر طرح کی۔ ایک جگہ ایک دیہات کے اندر جمعہ میں بیان ہو رہا ہے، پتہ چلا کہ وہاں کے سارے مسلمان شرابی ہیں۔ اب وہ بیان کیا کر رہے ہیں؟ شراب پی لو لیکن جمعہ کی نماز کو تو آ جاؤ۔ یہ ممبروں سے اس طرح کے بیانات کہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگوں کے اندر ہمارے خلاف۔ یہ ممبر اللہ نے دیا، میں چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہوں، لیکن ایک ذمہ داری ملی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا پہنچانا۔ ایک عالم ہونے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری پہنچانا، یہ ذمہ داری کی بات بتا دینا، یہ میری اولین اخلاقی اور دینی ذمہ داری بنتی ہے، تاکہ حقیقت دین کے سامنے آ جائے۔ ورنہ تو بس صرف خوش کرنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس پہ ہزاروں قصے مل جائیں گے، لیکن اللہ کی پکڑ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بھی سخت ہے۔ اس پہ قرآن مجید کی کتنی آیات آپ کے سامنے۔ تو دین پہ عمل کرتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے یہ احساس ہو کہ کہیں ہم وہ جاہلانہ رسومات کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں۔ جاہلیت کی رسموں میں سے ایک رسم یہ بھی ہے کہ بچی پیدا ہو جاتی ہے تو ظل وجهه مسودا وهو کظیم، چہرے کالے پڑ جاتے تھے، چہرے بدلے ہوئے رہتے تھے۔ آپ غور کر کے دیکھیں ہماری اپنی زندگیوں کے اندر ہمارے کتنے ملنے جلنے والے ایسے ہیں، بچی کی پیدائش ہوئی، اسپتال ملنے کے لیے پہنچے ہیں، کوئی خوشی کا اظہار نہیں، بس لٹکے ہوئے چہرے کے ساتھ ہاں ہو گئی ہے۔ یہ ایمان والے کا مزاج نہیں ہے، ایمان والے کی یہ سوچ نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری جاہلیت کی رسموں کو ختم کرنے کے لیے آئے، حیا، عصمت، پاک دامنی کو سکھا کے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے عبادات کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات بتائی ہیں، اور یہ رجب کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض مرتبہ معمول یہ تھا کثرت سے روزہ رکھا کرتے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے روزے رکھتے تو ہمیں تو کبھی یہ اندازہ ہوتا کہ اب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں یہ روزے چھوڑنے ہی نہیں والے، اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ بھی دیتے تھے۔ تو یہ ایک مزاج بنے گا، ایک معمول بنے گا، تو آگے آنے والے رمضان کی تیاری ابھی سے شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے کثرت سے صحابہ اکرام چلتے پھرتے رجب کے مہینے سے ہی دعائیں مانگا کرتے، رمضان کے آنے تک دعائیں مانگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کا مفہوم ذہن میں رکھ لیں کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچائیے، یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجئے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ اب اسی کی تیاری کے لیے کرنے کے چند کام ابھی سے ایک سلسلہ شروع کریں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھنے کا معمول بنا لے۔ زندگی میں روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھنے کا ہمارا معمول ہونا چاہیے۔ اگر جس کا چل رہا ہے تو رجب کے مہینے کے اندر اس کو اضافہ کر دیں، اور اگر نہیں ہے تو شروع کریں، اور جو پڑھنا نہیں آتا کم سے کم کوشش کریں کہ کہیں کسی کے پاس چلے جاؤں اور سیکھ جاؤں۔ نہ شرم کی ضرورت ہے، نہ عار کی ضرورت ہے، یہ تو دنیا کی زندگی ہے۔ جب آنکھ کھل جائے اس وقت سویرا ہے، لیکن آنکھ بند ہو جائے گی۔ اسی حالت میں، اسی جاہلیت کی حالت میں قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، اسی دنیا سے چلے گئے، اللہ کے سامنے پہنچیں گے کیا منہ لے کے ٹھہریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے سامنے کس طریقے سے ٹھہریں گے؟ تو اس لیے قرآن مجید کا معمول بنائیں، اور روزے رکھنے کا ایک معمول۔ مہینے کے اندر 3 روزے جو ہوتے ہیں، ایام 20 کے روزے جسے کہا جاتا ہے، 13، 14، 15 چاند کے اعتبار سے کم یہ رکھ لیں۔ اگر ممکن ہوا اللہ تعالیٰ استطاعت دیں تو ہفتے میں 2 روزے پیر اور جمعرات کا معمول رکھیں، اور اللہ نے استطاعت دی اگر اتنا بھی رکھ لیں گے تو تقریباً 11 روزے تو ایسے ہی ہو جائیں گے۔ پیر اور جمعرات کے روزے اور 3 روزے اور کر لیں گے تو 11 روزے، 3 روزے یہ ہو جائیں گے، اور 4 ہفتے کے 2 روزوں کے اعتبار سے 8 ہو جائیں گے۔ 11 روزے تو مہینے میں ہو ہی جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے، تو وہ پچھلی زندگیوں کو، جاہلیت والی رسموں کو چھوڑیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔